بات کو یاد رکھنا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھا ہے ان کے بیٹے ان کو بھی اولڈ ایج ہوم میں رکھے آئیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دوستوں ہم نے جس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہوگا وہی معاملہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں گے, بلکہ اس سے اور زیادہ بدتر کریں گے, کیونکہ زمانہ دن بدن قیامت قریب آ رہی ہے. تو دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث جو ہے الگ الگ الفاظ میں الگ الگ صحابہ کرام سے نقل کی گئی ہے, اس میں دو طرح کی ہیں. ایک میں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا تیری ماں کے ساتھ. پھر پوچھا اس کے بعد اور کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا تیری ماں کے ساتھ. پھر تیسری مرتبہ پوچھا پھر اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا تیری ماں کے ساتھ. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کے ساتھ, اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ. دوسری حدیث کے اندر الفاظ یوں فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کہ اور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا کہ تیرے باپ کا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے بچوں کے اوپر, 3 گنا زیادہ. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت کا سب سے زیادہ حق کس کے اوپر ہے؟ اور عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا اس کے خاوند کا. اور مرد کے لیے فرمایا اس کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی ماں کا. اب دوستو ہم اپنی ایک صحابی کا آخری واقعہ بتا دیں, ٹائم بہت کم ہے, شارٹ ہے, مجھے بھی لینے کے لیے آنے والے ہیں. ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنی ماں جو ہے معذور ہے تو میں نے ان کی بہت خدمت کی, یہاں تک کہ پوری زندگی تو میں نے خدمت کی, لیکن اس کے بعد جب حج کا موقع آیا تو میری اپنی ماں معذور تھی تو میں نے اس کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا اور اس کو میں نے صفا مروہ کی سعی کرائی, اس کو طواف کرایا اور اسی طرح سے اٹھا کہ میں نے اپنی ماں کو پورا حج کرایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا اور تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کو جو لیبر پین ہوا, درد ہوا ہے, تو فرمایا اس وقت تیری ماں نے جو ایک آہ نکالی تھی اس ایک آہ کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا, جا پھر سے خدمت کر. اس تو ماں کا کیا حق ہے ہم سمجھ نہیں سکتے, اور جس کے پیچھے ماں کی دعائیں لگ جاتی دوستو بس ان کی زندگیاں بن جاتی, قسمتیں بن جاتی. ہمارے والد محترم کے پیچھے بھی ہمارے دادی اماں, مجھے یاد ہے, میں چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے, ہر وقت دعائیں کرتے رہے, ہر وقت میرے بیٹے کو یوں کر دے, میرے بیٹے کو یوں کر دے, میرے بیٹے کو یوں کر دے, ہر وقت 24 گھنٹے یہی ان کا بس تسبیح ذکر یہی ان کا. اور سب جانتے ہیں کہ ہمارے والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تھا, الٹریٹ بنایا تھا, لیکن پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی 40 سال تک. ایک مجھے واقعہ کی یاد آ گیا, پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام اصل محمد ہے, محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 2 بھائی تھے, چھوٹے بھائی کا نام تھا احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں بھائیوں کی ایسی تربیت ماں نے کی تھی کہ دونوں چوٹی کے عالم, دونوں اللہ کے ولی, لیکن دونوں کی جو مزاج, دونوں کا نیچر, دونوں کا صفاتیں بالکل الگ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ خطیب تھے, مسجد کے بیانات دیتے تھے, نمازیں پڑھاتے تھے, اور دوسرے جو بھائی تھے وہ بالکل صوفیانہ قسم, بالکل صوفی, اپنی اپنی بات میں مشغول, اپنا کام بس, دونوں اللہ والے. لیکن ایک سب سے بڑا جو فالٹ تھا وہ یہ تھا کہ چھوٹے بھائی جو تھے احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے.
لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے خطیب ہو، امام ہو، اتنے بڑے اللہ والے ہو، اتنے بڑے امام ہو، اور آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جب زیادہ نکتہ چینی ہونے لگی، زیادہ کریٹیسائز ہونے لگا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے جا کے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ امی جان، یہ دیکھو میرے بھائی نے مجھے رسوا کر رکھا ہے. اب یہ کون سا ایسا بڑا بزرگ بن گیا ہے کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا. امی جان نے دونوں کو بلایا، چھوٹے بھائی کو بھی بلایا، بھائی کیا ہوا، تو ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ان کو ڈانٹا، سمجھایا، پھسلایا، اور ٹھیک ہے میں کل سے نماز پڑھوں گا. دوسرے دن ان کے پیچھے نماز کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. لوگوں کو اطمینان ہوا، چلو یہ بھائی کے پیچھے نماز تو شروع کی انہوں نے. لیکن آدھی نماز پڑھی اور ایک رکعت پڑھی اور ایک رکعت چھوڑ کے چلے گئے. اب لوگوں کو پھر پتہ چلا، اب لوگوں نے پھر کہنا شروع کی دیا، اگر امام صاحب وہ تو آپ کے بھائی تو آئے تھے، ایک رکعت نماز پڑھ کے پھر چلے گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے پھر جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، اس سے تو وہ نہیں آتا تھا وہی اچھا تھا، یہ تو اور زیادہ اس نے تو گڑبڑ کر دیا، اور زیادہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو امی جان نے پھر ان کو بلایا، بولے میں ایسا کیوں کیا تو نے کہ ایک مرتبہ ایک آدھی نماز پڑھ کے پھر آدھی چلا کے چھوڑ کے. بولے امی جان مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کے کہنے سے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن انہوں نے ایک رکعت جو ہے اللہ کی توجہ کے ساتھ نماز پڑھی، تو میں بھی پیچھے کھڑا نماز پڑھتا رہا. لیکن دوسری رکعت میں ان کی توجہ اللہ سے ہٹ گئی، تو میں نے نماز چھوڑ کے میں گھر پہ واپس چلا گیا. تو امی جان نے پھر امام غزالی رحمۃ اللہ سے پوچھا، بولے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بولے امی جان ان کی بات صحیح ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، کیونکہ میں پہلی رکعت تو توجہ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، لیکن رات کو چونکہ میں نے مسائل بہت پڑھے تھے، تو ایک مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ دوسری رکعت میں اس کا ذہن کے اندر مجھے وہ خیال آ گیا، تو دوسری رکعت میں تھوڑا سا توجہ اللہ سے میری ہٹ گئی. انہوں نے تو اپنی معافی کر لی، لیکن ان کی والدہ محترم نے فرمایا کہ میرے لیے تو تم دونوں بیٹے بیکار ہیں، کوئی کام کے نہیں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی چلو امی یہ کہتی ہے کچھ بھی کہتی ہو، لیکن وہ دوسرے صوفی تھے، انہوں نے کہا کہ امی جان آپ نے ایسے کیسے کہہ دی ہو کہ دونوں بیکار ہیں؟ میں نے تو اپنی غلطی بتا دی کہ ان کو انہوں نے اللہ سے توجہ ہٹا دی تھی، میں نماز چھوڑ کے چلا گیا. تو فرمایا میرے لیے اس لیے دونوں بیکار ہیں کہ ایک بیٹا اللہ کی طرف نماز میں توجہ رکھتا تھا، پھر توجہ ہٹا دیا، اس کی اللہ کی طرف توجہ رہتی نہیں ہے، تو میرے لیے یہ بھی بیکار ہے. اور تو نماز میں جا کے بھی اپنے بھائی کی برائیاں دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے تم بھی میرے لیے بیکار ہے. دوستو یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. ان کو اس لیے بیکار کہا کہ تو اپنے بھائی کی برائی دیکھ رہا تھا. آج ہمارے اندر بھی دوستو اماموں کی برائیاں دیکھنے کی بہت بڑی عادت ہے دوستو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو. اللہ ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں کو دوستو صحیح دین کے اوپر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماں بہنیں راستہ پر آ جائے گی دوستو تو ساری دنیا کے انسانوں کی اصلاح ہو جائے گی دوستو. ہماری ایک چھوٹی سی بات میں ہمارے والد صاحب کی اگر بغیر سلفی کی نہیں کہوں گا تو پھر اپنی بات ادھوری رہ جائے گی کہ ہماری بھولی بہنیں ہیں دوستو، اس لیے دوستو یہ دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں. آزادی ہونی چاہیے، عورتوں کو یوں ہونا چاہیے، عورتوں کو یوں ہونا چاہیے، عورتوں کو فیشن ڈیزائنر بننا چاہیے، یہ چلنا ہے، وہ سب یہ بھولی ہونے کی وجہ سے. جیسے ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ عورتیں کیسی بھولی ہوتی ہیں. کہیں اس طرح سے اپنا بیان چل رہا تھا، میرے جیسا آدھا مولوی ہوگا، اس نے بیان میں کہہ دیا کہ اپنے خاوند کا نام نہیں لینا، خاوند کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتی ہے. حالانکہ خاوند کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتی، لیکن خاوند کا نام لینا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، ان کی بیویوں میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو نام لے کر پکارتے تھے. خاوند کے لیے عورت کا نام لے کر پکارنا، اپنی بیوی کو نام لے کر پکارنا سنت ہے، اور عورت کے لیے خاوند کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے. لیکن فورن کے اندر تو جو ہے عورتیں بھی ایسے، اے اقبال یہاں، اے ابراہیم یہاں، اے یعقوب what are you doing, where are you going. شریعت کے خلاف دوستو ہماری زندگی جا رہی ہے. تو بیچاری بھولی عورت تھی، اب اس کے خاوند کا نام رحمت اللہ تھا، اس نے بیان میں سن لیا کہ خاوند کا نام لینا ایسا ہے، اگر نکاح ٹوٹ جاتی ہے. اب وہ بیچاری نماز پڑھ رہی تھی، اتحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، اب جو ہے دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد جیسے السلام علیکم، یہ تو میرے خاوند کا نام تو رحمت اللہ ہے، اب کیا کرنا، اب بولوں گی تو نام ٹوٹ جائے گی. پھر اس کو قیاس کرتے کرتے سوچ رہی کیا کرے. تو اس کی دو لڑکیاں تھیں، ایک کا نام سکینہ ایک کا نام حسینہ. تو بولے السلام علیکم سکینہ کے ابا، السلام علیکم حسینہ کے ابا، سبحان ربی رب العزت عما یصفون، دعا پڑھنا. تو دوستو اگر دین کے بارے میں معلومات نہیں ہوتا
تو ایسے مسئلے بھی آتے ہیں، اور دین کے معاملے میں صحیح معلومات ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ دوستو جو ہے میں نے کئی آرٹیکلز پڑھے ہیں، جو نیو مسلم عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم کو اسلام کے اندر آنے کے بعد اتنا چین سکون ملا ہے، ہم کو برقعے میں آنے کے بعد ہمارے دل کو ہمارے دماغ کو اتنا چین سکون ملا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کو آزادی کے ساتھ گھومنے میں، بے حیائی کے ساتھ گھومنے میں ہم کو کبھی چین سکون نہیں ملا۔ دوستو شریعت محمدیہ اساس میں یہ فیکٹ ہے، عمل کر کے دیکھ لیں، غیر قوم عمل کرے گی تو اس کو دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا، اگر مسلمان عمل کرے گا تو اس کو دنیا آخرت دونوں میں ملے گا۔ یہ پاکی صافی ایمانداری یہ سب یہ غیر قوم نے اخلاق اختیار کر لیا، اس لیے پوری دنیا میں ان کی حکومت چلتی تھی، اب انہوں نے یہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سب جھوٹ جھپٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے اوپر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کریں اللہم صلی اللہ وسلم محمد وعلیہ وسلم یا رحمن الرحیم یا رحمن اللہ لک الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق ونور عرش محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔ السلام علیکم۔